میں اتنا آسان کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چند مہینوں کے اندر ایک نقشہ بدل سکتے ہو، اور کراچی کا نقشہ ایسا بدل جائے گا۔ میں نے کئی جگہ بات کہی، بہت ساری باتیں میں اس کیمرے کے ڈر سے نہیں کرتا کہ میری قوم تو بات مانتی نہیں ہے، مجھ سے آپ سے زیادہ غیر سنتے ہیں، وہ میری بات کو لے لیں گے اور محنت کر لیں گے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے۔ بھی اگر آپ 6 مہینے تک یہ کام کریں، آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ مختصر ہے، حضرات نے ضرورت کے عین مطابق اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ حضرات سے کر لیا ہے۔ میں نے آپ کے چہروں کو بغور پڑھا ہے، آپ نے ان کی گفتگو کا بھرپور اثر لیا ہے، اور آپ نے دل میں یہ عزم بھی سبھی نے کر لیا کہ انشاءاللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اسے ہم آئندہ دور کریں گے، بھرپور طریقے سے ہم کام کریں گے۔ یہ آپ نے اپنے دل میں عزم کر لیا، اور جب آپ نے ارادہ کر لیا اور عزم کر لیا تو انشاءاللہ یہ ضرور پورا ہوگا۔ میں اس بہت خوبصورت کنونشن کے انعقاد پر سید عبدالرافع شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی پوری ٹیم، چونکہ وقت کم ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ تمام حلقوں کو جنہوں نے اس میں بھرپور محنت کی اور آج کے اس کنونشن کو کامیاب کیا۔ بعض حلقوں نے بہت اچھی حاضری دی، 40، 42، 48، 50، 52 تک بھی ان کے ورکر اور کارکن تھے جو وہ لائے تھے۔ اس کا ایک مطلب بڑا کھلا سا ہے کہ جو 52 لائے اس کے علاقے میں عوام زیادہ نہیں رہتی، اور جو 4 لائے ان کے علاقے میں عوام کم نہیں رہتی، ہیں ایک ہی جیسے لوگ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ کیسے لے آیا اور میں کم کیوں لایا۔ لمحہ فکریہ میرے لیے یہ ہے کہ میں اتنے نہیں لا سکا، اور جو 52 لایا وہ 100 بھی تو لا سکتا تھا، جو 48 لایا وہ 90 بھی تو لا سکتا تھا، اور جو 40 لایا وہ 80 بھی لا سکتا تھا۔ اس 80 لانے کے لیے یا 100 لانے کے لیے یا 52 لانے کے لیے یا 4 سے 10 سے اوپر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ ہمیں یہ کرنا پڑتا کہ ہمیں تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑتی کہ بھئی ہر آدمی اپنے ساتھ ایک نئے آدمی کو لائے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ کے یہاں نئے لوگ نہیں آ رہے، بہت آ رہے ہیں۔ میں آپ دیکھتے ہیں اجتماعات میں آخر میں کلمہ پڑھواتا ہوں، ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو۔ اس کی اہمیت پتہ نہیں آپ کو ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک دکاندار کو، ایک تاجر کو، ایک دیہاتی کو، ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو یہ بات ہوگی کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور میں نے کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بھائی ان لوگ کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر نہیں بھی چلے گا تو آپ کا مخالف نہیں رہے گا۔ تو ماحول تو بنا ہوا ہے، اس ماحول کو ہم نے صرف کیش کرنا ہے، اس ماحول کو ہم نے استعمال میں لانا ہے، اور اس پر تھوڑی محنت کرنی ہے، زیادہ نہیں کہ ہم اس ماحول کو بنانے کے لیے محنت کریں۔ وہ کیسے کریں میں وہ بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم 3 کام اپنے اپنے علاقوں میں خصوصیت کے ساتھ کریں۔ اپنے حلقے میں جہاں ہمارا یونٹ ہے وہ ہم کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں کہ ہم مہینے میں 1 اجلاس ضرور رکھیں، 1 اجلاس مہینے میں ہم رکھیں، اور اس اجلاس میں یہ طے کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس اجلاس میں 2 کام بڑی اہمیت کے ساتھ طے کریں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے اس حلقے میں ایک درس قرآن کرائیں گے، اور ایک اپنے ہی حلقے میں تربیتی کنونشن یا تربیتی ورکشاپ یا تربیتی اجلاس کریں گے۔ ایک یہ کہ آپ درس قرآن کریں گے،
اور ایک یہ کہ آپ تربیتی کنونشن کا، اور دونوں کے دن متعین کر دیں گے، تاریخ متعین کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو درس قرآن ہوگا اور فلاں تاریخ کو ہم جو ہے وہ کنونشن کریں گے۔ تو درس قرآن کے لیے جماعت کے جتنے ذمہ داران ہیں ان سب کا اس میں شریک ہونا لازم ہے، یعنی فرض ہے۔ ان سب کا اس میں شامل ہونا لازم ہے، یعنی فرض ہے۔ اور اس فرض کے ساتھ ساتھ کہ ذمہ داران سارے شامل ہوں گے تو کارکنان کا لازم ہونا بھی فرض ہے۔ اس اجلاس میں آپ نے آنا آپ پر فرض ہے اور ساتھ کارکنوں کا آنا بھی فرض ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اس درس قرآن میں ایک نئے بندے کو لانا ہے جو آپ کا دوست ہے، آپ سے اس کا تعلق ہے، کمپنی میں ہے، فیکٹری میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، کزن ہے آپ کا، رشتہ دار ہے آپ کا۔ آپ نے اسے کہنا بھئی آج آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ شیعہ اپنے جلوسوں میں سنی لوگ کو لے جاتے ہیں، اور جب وہ سنی لوگ جاتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جب آپ اچھی جگہ پہ آئیں گے تو آپ پر رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور جب آپ بری جگہ پہ جائیں گے تو آپ کے دل میں وسوسات اور خباثت کے دروازے کھلیں گے، اور آپ گندگی میں جائیں گے تو آپ کو اس پر اثر ہوگا، خوشبو میں آئیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ جس کی تازہ سی عام سی اور معروف سی مثال ہے کہ عطر کی دکان پہ جاؤ، کچھ خریدو یا نہ خریدو، خوشبو تو آپ کو ضرور آئے گی، اور جب آپ آگے جاؤ گے تب بھی تھوڑی دیر تک وہ خوشبو آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے وہاں اس بہانے کے جی یہ کون سی خوشبو ہے، اس نے کہا یہ ذرا لگا، آپ نے وہ بھی لگا لی، یہ کون سی ہے وہ بھی لگا لی، 4-5 خوشبویں آپ نے نہ لینے کی نیت سے بھی اگر چیک کر لی اور وہ آگے تک گئے تو وہ بہت دیر تک رہے گی۔ اور اگر آپ کو واقعی خوشبو پسند آ گئی اور آپ لگانے کے بعد ساتھ بھی رکھ لی تو پھر جب تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کسی نیک محفل میں جائیں گے تو جانے کے بعد جب آپ وہاں بیٹھیں گے، آپ اچھی نیت سے نہیں بھی گئے تب بھی وہ اثرات آپ پر کچھ نہ کچھ پڑیں گے، اور اچھی نیت سے گئے تو بہت پڑیں گے، اور نیت سے جانے کے بعد جب سنیں گے تو اور پڑیں گے، اور جب سننے کے بعد اسے لیں گے تو اور پڑیں گے، اور جب وہ لے کر ساتھ جائیں گے تو اور پڑیں گے، اور اگر آپ خریدار بن کے اس میں شامل ہی ہو جائیں گے تو اور بھی پڑیں گے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ کسی گندگی کی جگہ پہ جائیں گے اور جلدی جلدی گزر جائیں گے تو دماغ میں اور ناک میں اور آپ کے اس صحت پہ کافی دیر تک اس کا اثر رہے گا۔ یار بدبو تھی بدبو تھی، وہ کہتا ہے یار گزر گئی، کہتا ہے وہ تو گزر گئی، دماغ میں تو چڑھی ہوئی ہے نا، وہ گزر گئی، دماغ میں تو بہت دیر تک یہ والی بدبو کا حصہ بھی رہتا ہے۔ اور اگر آپ بہت ہی برے ہو گئے اور بدبو میں گری گئے، جب گر گئے تو بہت دیر تک جب آپ کپڑے نہیں بدلیں گے اور نہائیں گے نہیں تو وہ بدبو کا اثر رہے گا۔ اور اگر ایسے گر گئے کہ دل ہی اس میں دے بیٹھے تو پھر جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگا تو یوں رہے گا۔ تو اچھی بات اور دونوں کا تو وہ اپنے یہاں لے جاتے ہیں اور لے جا کر اس کو متاثر کر لیتے ہیں، اور وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے درمیان حق اور باطل کی تمیز ختم ہوتی ہے۔ اس میں اور بہت سی باتیں لیکن وقت مختصر ہے۔ تو اگر آپ لے آئیں اسے محنت کر کے اپنے درس قرآن میں، اور وہ درس قرآن میں آپ کے ساتھ بیٹھے اور مولوی صاحب درس قرآن دیں اور قرآن کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ صحابہ کون ہیں، بھی قرآن کو سامنے رکھ کر بتائیں صحابہ کون ہیں، اپنے سے نہ بتائیں۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، رسول اللہ کی پڑھائی ہوئی کتاب، جبرائیل کی لائی ہوئی کتاب، آسمان سے اتری ہوئی کتاب میں، پاکیزہ اور مطہر اور مضبوط تر کتاب میں اور لا ریب کتاب میں یہ کون ہے صحابہ، جب بتائیں گے تو ایمانداری سے بتاؤ وہ دل اور دماغ پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن تب ہوگا جب آپ کوئی بندہ لائیں گے۔ آپ تربیتی نشست کی طرح اگر خود ہی آ گئے کہ چل 3 آدمیوں نے انعام لینا ہے تو 3 ہی چلے جائیں، باقیوں نے سوچا ہوگا نشست تو انعام کی ہے بھائی، یا تو شیلڈ ملنی اور ہم نے تو لینی نہیں، ہمیں تو ملی نہیں، ہم نہیں جائیں گے، تو کام نہیں بنے گا۔ کام ایسے بنے گا کہ آپ وہاں پر کسی بندے کو لاؤ گے، وہ آ کر بیٹھے گا اور سنے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، الفاظ قرآن کے ہوں، بھیجی اللہ کی کتاب ہو، ذکر صحابہ کو اور سننے والے پہ اثر نہ ہو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا بھائی، آپ سمجھ لو میری بات۔ اس کو آ کر آپ وہ سنائیں تو آپ ایک بندہ ایک اجلاس میں لائے، ایک درس قرآن میں لائے، یہ 1 مہینے کی کارکردگی ہے، 1 مہینے کی۔ آپ کے یونٹوں کو تو سالہ سال گزر گئے، افسوس ہے
مولانا حنفی صاحب نے کہہ دیا، میں اس پہ زیادہ نہیں کہتا، آپ کہیں گے آپ صرف ڈانٹ ہی رہے، کہ ہم کتنے سالوں سے اس یونٹ کے 10 افراد ہیں، ہم 12 نہیں ہوئے۔ بلکہ میں ایسی مثالیں تو بہت ساری دے سکتا ہوں، جہاں پر 25 تھے تو 20 رہ گئے، 20 تھے تو 15 رہ گئے، 15 تھے تو 10 رہ گئے، اور 10 تھے تو 2-4 رہ گئے، اور 4 تھے تو وہ کسی اور علاقے میں چلے گئے تو وہ بھی فارغ ہو گئے۔ ایسی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں بھی ہیں جس میں لوگ بڑھے تو بہت بڑھتے چلے گئے، لیکن یہ کم ہیں، اور کم ہونے والی مثالیں زیادہ ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کم کیوں گئے؟ بھئی اتنے عرصے سے ہم جماعت کا کام کر رہے ہیں، میرے ٹاؤن میں اور میرے ضلع میں 18 حلقے ہی کیوں ہیں؟ اور بڑی عجیب بات ہے کہ میں آپ کے اس کنونشن میں پہلے بھی آیا تھا، جو آپ کے کنونشن میں کنوینر باڈی آج سے 4 سال پہلے تھی، آج بھی کنوینر باڈی ہے۔ بھئی 4 کنوینر باڈی دستور میں صرف 3 مہینے کے لیے، کتنے کے لیے بھئی؟ کہ 3 مہینے میں وہ ساتھی محنت کر کے یونٹ بنا لیں۔ تو بھئی یہ 4 سال سے اگر وہاں پر کنوینر باڈی ہے تو کنوینر کو ہلکا سا غور تو کر لینا چاہیے نا، کنوینر صاحب قبلہ آپ کب تک کنوینر رہیں گے؟ بھئی آپ کب تک کنوینر رہیں گے؟ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ نے اپنے لوگ کو پورا کر کے اسے حلقے میں بدلنا تھا، یونٹ میں بدلنا تھا، 20 کارکن بنانے تھے اور ان پر محنت کرنی تھی، وہ نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کام نہیں کیا۔ تو آپ کہیں گے جی طریقہ نہیں تھا، تو میں طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ اتمام حجت آپ پہ ہو جائے کہ طریقہ بھی آپ کو بتا۔ ایک درس قرآن آپ نے کرنا ہے، اس میں تمام لوگوں کا حاضر ہونا لازمی ہے، اور ساتھ ایک بندے کو لانا بھی، چونکہ سست باتیں آپ کے خلاف باتیں ہیں تو کون اپنے خلاف باتیں سنتا ہے، اور سارے ہی کریں تو کون سنتا ہے۔ میں تو بڑے ادب کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، کام کا طریقہ بھی چلتا رہے۔ جب آپ 1 مہینے میں لائیں گے تو آپ لوگ تھے 10 ہو جائیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ دوسرے کو لائیں گے تو آپ تھے 20 ہو جائیں گے، تیسرے میں جب لائیں گے آپ تھے 40 ہو جائیں گے، کتنے بڑھ رہے ہیں نا؟ ایک لا رہے ہیں، کتنے؟ اور نئے بندے کو پھر کہا یار آپ نے لایا تو آپ ایک اور لے آؤ۔ میں اتنا آسان کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چند مہینوں کے اندر ایک نقشہ بدل سکتے ہو، اور کراچی کا نقشہ ایسا بدل جائے گا۔ میں نے کئی جگہ بات کہی، بہت ساری باتیں میں اس کیمرے کے ڈر سے نہیں کرتا کہ میری قوم تو بات مانتی نہیں ہے، مجھ سے آپ سے زیادہ غیر سنتے ہیں، وہ میری بات کو لے لیں گے اور محنت کر لیں گے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے۔ بھی اگر آپ 6 مہینے تک یہ کام کریں، آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں۔ جو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس پر آپ عمل کریں، پورے ملک میں آپ سے بڑی جماعت۔ تو 40 سے 80 یعنی 4 مہینوں میں آپ یہاں تک پہنچ گئے، ابھی کنونشن باقی ہے۔ پھر یہ جو لوگ آپ کو درس قرآن کے ذریعے ملیں، ان کو کنونشن میں لاؤ، اور کنونشن میں لا کر ان کو جماعتی طریقہ کار سمجھاؤ، جماعت کی اہمیت سمجھاؤ، جماعت کا نظم سمجھاؤ، جماعت کا طریقہ کار سمجھاؤ، جماعت کی قربانیاں بتاؤ۔ پہلے آپ نے صحابہ بتائے، بعد میں آپ غلامان صحابہ بتائے۔ تو وہ صحابہ تو کوئی بن نہیں سکتا، صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا، غلامان صحابہ تو بن سکتا ہے نا۔ وہ دوسری دفعہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کے پروگرام بھی کامیاب ہوں گے، آپ کا فنڈ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور میں بھی حنفی صاحبان سے بھی کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے مزید اگر ہم ہر مسجد وائز حلقہ نہیں بنا سکتے تو ہم کیا کریں؟ ہم یونٹ ہماری، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرات بیٹھے ہوئے، ہماری مسجد وائز حلقہ بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کا مقامی صدر ہے۔ حضرات میری بات نوٹ کریں، ہماری مسجد وائز کام کے نہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ صدر ہے۔ اگر ہر مسجد میں صدر بن جائے گا تو یہ صدر کیا کرے گا؟ اس کا بڑا علاقہ ہے، اس کی بڑی حدود ہے، یہ اپنے حدود میں بڑا صدر ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ یہ سمجھتے ہیں میں ہی رہوں، ہم بھائی تو ہی رہ، لیکن اس کو آسان کر دے، اس کو وسعت دے دے کہ ہر مسجد کے ساتھ آپ کا جو کارکن ہے یا ذمہ دار ہے آپ کے اس یونٹ کا، اس کو وہاں مسجد کا امیر بنا دے، رہے آپ کے تابع۔
میں نے اس پر بھی بڑا سوچا کہ یار یہ مسئلہ بھی حل کریں تو اس کو کیسے حل کریں، ان کی عزت نفس بھی، اس کی حکومت میں بھی اثر نہ پڑے، اس کے اقتدار کی حد بھی ختم نہ ہو اور اس کو کام بھی دے دے اور وہ کر بھی لے۔ تو یہی میں نے نکالا کہ یہ اس کی حکومت برقرار رہے اور اس کو آگے وسعت دینے کے لیے اس کو امیر بنا دے، وہ اسی کا تابع رہے، اور اس سے کہا جائے کہ آپ یہاں پر 15-20 لوگ پورے کرو، محنت کرو، درس قرآن کرو، اس مسجد کی حدود میں آپ محنت کرو۔ اور آپ سمجھتے ہو تبلیغی جماعت والے ایک ایک مسجد کی حدود میں محنت کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں تو کیا ہر مسجد سے تبلیغی جماعت سے روزے کے لیے نکلتی ہے نہیں نکلتی؟ چلے کے لیے 4 مہینوں کے لیے نکلتی ہے، پھر وہ اجتماع کے لیے سب کچھ اپنے لے کر جاتے ہیں، گاڑی، بستر، سامان، پیسہ۔ یہ تو نہیں کہتے ہمیں دو، ہم کہتے ہیں جانا ہے، کہتے ہیں ورثہ جائیں گے تو پیسے دو گے، وہ نہیں کہتے دو گے۔ آپ وہاں کام کریں، اس حدود میں کام کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات بھی آئے گی آگے۔ حضرات ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ شاہ صاحب ہیں، علامہ رب نواز صاحب ہے، علامہ، بہت خوبصورت ٹیم ہے، بہت مضبوط ٹیم ہے، بہت اچھی ٹیم ہے۔ اتنی اچھی ٹیم آپ کے پاس ہے، اتنے اچھے لوگ آپ کے پاس ہیں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہوا ہے۔ میرے جیسا ناکارہ آدمی اگر ہوتا تو کچھ کام نہ ہوتا۔ اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا اور ان کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے آ کر نظم کو مضبوط کیا اور کام کیا۔ الحمدللہ یہ آگے اور بڑھ کے آپ کو اور اچھا کام کریں گے، لیکن آپ نے بھرپور ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، کام اب بڑھے گا۔ میں نے آج صرف وقت کی قلت کی وجہ سے 3 کام بتائیں۔ پہلا کام کون سا؟ کیا؟ اجلاس۔ دوسرا؟ تیسرا؟ تربیتی کنونشن اپنے حلقے کا۔ میں بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج جتنے لوگ آپ آئے ہو، آپ یہ کرنگی ضلع ہے، یہاں سے لوگ کو اندر کے لوگ نظر آتے ہیں مجھے، باہر بھی بڑی تعداد ہے، شاہ صاحب باہر بھی بڑی تعداد ہے، لوگ بڑی تعداد میں ہیں، آپ بڑی تعداد میں آئے ہو۔ یہاں بھی آپ لوگ مل کے بیٹھے ہیں، 400-500 افراد کا کسی جگہ پہ بغیر کسی میں جو ہے وہ اشتہار کے آ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ کی جماعت کا نظم ہے، لوگ اشتہار لگاتے ہیں، پینافلیکس لگاتے ہیں روڈوں پہ، پھر بھی اتنے لوگ ان کے جلسے میں نہیں ہوتے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے۔ صرف میرے خیال سے ایک میسیج چلا ہوگا، اسی میسیج کے ذریعے سینہ بسینہ، تو محلے والے بھی پریشان ہو گئے، اچانک یا زمین سے نکلے یا آسمان سے گر گئے، یا کہاں سے گئے۔ یہ آپ کی محنت ہے، آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہو، آپ کی بڑی تعداد ہے، باہر بھی اندر بھی، یہاں بھی آپ مل کے بیٹھے ہو۔ لیکن جو کام میں بتا رہا ہوں، جب یہ کریں گے پھر آپ کی ضلع کی نہیں، یونٹ کی تربیتی ورکشاپ اتنی ہوگی۔ میں بڑے اعتماد سے، اور میں مایوس نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا کہ آپ کے ایک حلقے کی تربیتی کنونشن اتنا ہوگا۔ اور ایک زمانے میں جب ہم نے شروع کیا، ہم پہلے مرکز میں تربیتی کنونشن کرتے تھے، مولانا تاج صاحب اس بات کے زیادہ گواہ ہیں، مولانا رب نواز صاحب کو بھی معلوم ہے، فیاض اس وقت ہوتا تھا، تو ہم نے پھر مرکز میں ہمارے پاس جگہ کم ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس کو ضلعوں میں تقسیم کرو تربیتی ورکشاپ کو، تو ضلعوں میں بھی جگہ نہیں ملی، پھر ہم نے اس کو ٹونوں میں لے آئے تھے کہ ہر ٹون میں، اور اس وقت ٹونوں میں اتنی تعداد میں ٹونوں کے ورکشاپ ہونے ضروری ہو گئے تھے۔ پھر آخر ہم اس بات پہ آئے تھے کہ اب یونٹوں میں جائیں کہ حالات نے کچھ اور کروٹ لی اور حالات بدل گئے۔ بہرحال ایک پھر نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ نے محنت کرنی ہے۔ اب تازہ جو ہم نے رزلٹ دینا ہے اور ہم نے نتیجہ دینا ہے وہ ہے 22 جمادی الثانی۔ کیا ہے؟ دیکھو ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب وہ مشی کا جلوس نکل گیا، مولانا صاحب وہاں سبیل لگ گئی، مولانا صاحب وہاں تعزیہ لگ گیا، مولانا صاحب وہ رکشے میں جو ہے وہ ماتم لگا ہوا تھا، وہ مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، سب آپ کہتے ہو نا، آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس بھی تو مہینہ ہے نا، کسی کے پاس ایک محرم ہے، آپ کے پاس بہت محرم ہے۔ دیکھو بات سمجھو کیا کہہ رہے ہیں اس بات۔ اب ہم نے یہ بات جب شروع کی نا تو انہوں نے کچھ اور شروع کر دیا، جب آپ نے نہیں کیا تو انہوں نے کر لیا۔ بھئی ان کے پاس ایک ہے، انہوں نے اب بتایا کہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے، انہوں نے اور شروع کر دیے۔ آپ کے پاس محرم ہے، جمادی الثانی ہے، اور ذی الحج ہے، اور رمضان ہے، یہ تو خلفۂ راشدین ہیں، اور رجب ہے، اور رمضان میں پھر کتنے سیدہ عائشہ کا دن ہے اور دوسرے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور کتنے۔ تو ابھی آپ اس کو ذرا لائیں نا، آپ بھی حرکت میں لائیں۔ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ ایک رکشہ لیں
اور اس میں نظمیں چلائیں تو آپ کو کوئی روکتا ہے؟ اس پہ اعتراض کیا، خود کیوں نہیں کیا؟ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ کوئی کیمپ لگائیں اور اس میں نظمیں چلائیں؟ کسی نے روکا ہے؟ تو آپ نے ان کی روکتے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جلوس میں بہت لوگ کر لے کر آئیں تو آپ کو کوئی روکے گا؟ تو بھائی ان کو کیوں روکتے ہو؟ خود آ جاؤ، آپ بھی محنت کرو نا۔ اگر وہ اپنی بچی اور بچہ اور بیوی اور ماں کو لا سکتا ہے تو اپنے بھائیوں اور چچوں اور ماموں کو تو آپ بھی لا سکتے ہیں نا۔ اگر وہ اپنے مذہب کے لیے لوگوں کو میدان میں لا سکتا ہے تو ہم بھی تو لا سکتے ہیں نا۔ یار وہ محنت کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے؟ تو جمادی الثانی کے مہینے کا یہ جلوس صرف جلوس نہیں ہے، میری بات سمجھنا، یہ صرف جلوس نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں، یہ قوت کا مظاہرہ ہے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے، یہ اجتماعیت کا مظاہرہ ہے، یہ اپنے آپ کو شو کرنے کا وقت ہے، یہ محبت کے اظہار کا وقت ہے، یہ محنت کا وقت ہے، یہ جذبوں کا وقت ہے، یہ ولولوں کا وقت ہے، یہ ہماری پوری توانائیاں صرف کرنے کا وقت ہے، یہ ہمیں اپنے آپ کو منوانے کا وقت ہے، ہر سیاسی اور مذہبی پارٹی کو سمجھانے کا وقت ہے کہ ہم ہیں اور یوں ہیں۔ او بھائیو بات سمجھو، یہ جو لوگ ان کے پاس بہت جا رہے ہیں سیاستدان، اس کی وجہ ہے وہ اتنا بڑا جلوس دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے ووٹ ہیں، اور جب ان سے آپ ڈبل نکالو گے تو آپ کے پاس آئیں گے نہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے نہیں، بولیں گے آپ بھی ہو، پھر آپ جو کہو گے وہ مانیں گے۔ لیکن محنت تو کرو، اور آپ دیکھ رہے ہو الحمدللہ اس تھوڑی تھوڑی محنت کے بعد مرکزی اہل سنت میں کتنے لوگ الیکشن کے دنوں میں آ رہے ہیں، نہیں بیٹھ رہے آگے، ان حضرات سے نہیں مل رہے، ان کی منت سمجھ، کام کرو۔ تو جمادی الثانی کا مہینہ اس وقت ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور میں بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اور مجھے بہت اطمینان ہے الحمدللہ قوم ہماری بات کو سمجھ رہی ہے۔ میں نے بعض حلقوں کے بڑے بڑے اشتہار دیکھے، ہر مسجد میں روزانہ کے حساب سے لوگوں نے جو ہے وہ پروگرام رکھے ہوئے، آپ نے بھی رکھے ہوئے، ہر مسجد میں روزانہ کے حساب سے، کئی عبدالرافع شاہ صاحب جا رہے ہیں، کئی محی الدین شاہ صاحب جا رہے ہیں، کئی عادل عمر جا رہے ہیں، کئی چھوٹے علماء جو ہے وہ جا رہے ہیں، کہ مسجد کے ائمہ جا رہے ہیں، اسکولوں میں ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ محلوں میں ہو رہا ہے، اور عورتوں میں ہو رہا ہے، بچوں میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، آپ حرکت میں آ چکے ہیں، اور آپ دنیا کو بتائیں گے حق نواز کا نظریہ زندہ ہے، صرف زندہ نہیں ہے بلکہ عروج پر ہے۔ تو یہ کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ میں جس ضلع میں گیا ان ضلع والوں نے کہا اس دفعہ ہمارا جلوس بڑا ہوگا۔ کس کا بڑا ہوگا؟ مجھے ملیر والے کہنے لگے جلوس ہمارا بڑا ہوگا، مجھے ایسٹ والوں نے کہا ہمارا بڑا ہوگا، سینٹرل والوں نے کہا جلوس ہمارا بڑا ہوگا، اور ویسٹ والوں نے کہا ہمارا بڑا ہوگا، کیماڑی والوں نے کہا ہمارا ضلع نیا بنا ہے کورنگی سے بعد، لیکن ہم کورنگی سے جیتیں گے۔ ان دلوں میں پانی مجھے نظر نہیں آیا۔ بھائی سنو، جب میں نے پہلی دفعہ کہا تھا نا کہ ملیر نے کہا ہم زیادہ ہوں گے، تو آپ کو ایسی چپ لگ گئی، ایسی چپ لگ گئی، آپ بول ہی نہیں سکے، ایسے سکڑ گئے، ایسے ہو گئے۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا ہم زیادہ ہوں گے نہ، ایک ہاتھ اٹھائیں، مکہ بنائیں، کون زیادہ ہوگا؟ اب بھی بہت ساروں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں بسا اوقات حیران ہوتا ہوں، جیسے میں آپ کو نظر آتا ہوں آپ بھی مجھے ویسے ہی نظر آتے ہو۔ میں اگر چپ رہوں تو آپ کو نظر آتا ہوں نا، آپ چپ رہوں۔ بھئی آپ یہ کہیں ایک ہاتھ اٹھا کر مکہ، ہم اس دن انشاءاللہ زیادہ ہوں گے۔ اچھا بعض نے ہاتھ اٹھائی، تیری ایسے مردوں والا ہاتھ یوں ہوتا، ہم اس دن یہ اعزاز اس دن ہمارا ہوگا، اور صرف کورنگی کا ہوگا، کہ اس کی تعداد تمام جلوس کے شرکاء کے تمام ضلعوں میں سب سے زیادہ ہوگی۔ صحیح کہہ رہے ہو؟ میں آپ کو جاتے ہوئے ایسا خالی چھوڑ گیا، میں آپ کو کرنٹ بھر کے جا رہا ہوں تاکہ اس کا اثر کم از کم 22 تک تو رہے نا۔
22 والے دن پھر بھی بہت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے انفی صاحب سے کہا تھا، ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا، تبلیغی جماعت میں لوگ کہو چلو چلیں یار، چلو چلیں، ایسے کہہ کہ 3 دن کے لوگ کو لے جاتے ہیں، چل یار چلیں، وہ کہا چلو چلیں یار دیکھ لیں گے۔ وہ جب جاتے ہیں واش روم میں تو اتنے لوگ ہیں، کینٹین میں اتنے لوگ ہیں، یار بیان بھی ہو رہا ہے، کینٹین میں بھی ہے، واش روموں میں بھی ہے، بار بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے، یار یہ بڑے لوگ ہیں تو کوئی بڑی بات ہے۔ جب آپ کسی کو لائیں گے اور تعداد ایسی ہوگی کہ وہ کہیں گے یار بڑے لوگ ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تصویر آئے گی، ڈرون دکھائے گا، اس کو لوگ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی، اور آپ کو پتہ نہیں، اندازہ نہیں آپ کی اہمیت کتنی ہے۔ ملک بھر کے لوگ آپ کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتے، یقین میں ملک بھر میں گھومتا ہوں، مجھے پتا ہے دنیا بھر میں جاتا ہے کہ یار جلوس کراچی کا دیکھنا ہے، اور کراچی والے کہیں گے جلوس کھرنگی کا دیکھنا ہے۔ سید چھا گئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا صدر اتنا خوبصورت ہے، ہنستا تو پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے، غصے میں ہو تب بھی پتہ چلتا ہے کیا چیز۔ تو اتنا جوان مرد، میرے جیسے کمزور بدن کے آدمی جس ضلع میں اگر وہ آگے نکل جائے تو پھر تو افسوس کی بات ہے نا، اگر یہ رہ جائے تو یہ کریں گے ایسا۔ اپنی گاڑیوں لا کر بدنظمی نہ پھیلانا، نظم کے ساتھ دیکھو۔ اس دن تقریر سننا مقصود نہیں ہے، اسٹیج کے پاس جانا مقصود نہیں ہے، ذمہ داروں کو دیکھنا مقصود نہیں ہے، تعداد بڑھانا مقصود ہے۔ جہاں آپ ہیں وہی کھڑے رہیں، اور دوسروں کو بھی کہ آ جائیں، ادھر ادھر ادھر۔ ایسی جگہ پہ مت کھڑے ہو جہاں آپ نظر نہ ہو، آپ کا کوئی فائدہ آنے کا نہیں۔ ایسی جگہ پہ مت کھڑے ہو جہاں نظر نہ ہو، وہاں کھڑے ہو جہاں نظر آؤ، جہاں دکھو دنیا کو کہ یہ جیالے، یہ ہیں خادم، یہ ہیں ورکر، یہ ہیں کارکن، یہ ہیں غلامان صحابہ۔ وہاں کھڑے ہو جہاں دکھو کہ یہ ہے۔ تو دکھنے کے لیے اسٹیج کے دائیں بھی نہیں دکھتے ہو، بائیں بھی نہیں دکھتے ہو، پیچھے بھی نہیں دکھتے ہو۔ اگر آپ 50 آدمی گھس کر ایک جگہ چل جاؤ پھر بھی نہیں دکھتے ہو۔ دیکھو نا، آپ بیٹھے ہو، میں آپ سے کہوں صفے بناؤ، جب آپ یہاں صفے بنائیں گے تو آپ میں سے آدھے لوگ کو باہر جانا پڑے گا، پھر ہم باہر کہیں گے باہر صفے بناؤ تو باہر صفے پورے ہو کر آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا۔ اچھا آپ تو اتنے ہی ہیں، اب کل کو کیمرے میں آئے گا یہ کنونشن اتنا ہے، اور جب میں آپ کو یوں بٹھاؤں اور یہاں بھی آئیں اور باہر بھی جائیں تو کیمرے میں آئے گا کنونشن اتنا ہے۔ یہ دوسرے والا اچھا ہے پہلے والا اچھا ہے؟ کون سا والا؟ دوسرے والا۔ تعداد تو اتنی ہے، یہی ہے نظم آپ نے اختیار کیا، طریقہ آپ نے استعمال کر لیا۔ سوچو اور سمجھو کہ دنیا کو دکھانا ہے، دنیا نے دیکھنا ہے آپ کو، تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے چھپ کے کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ کھل کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ چھپ کے کیوں بیٹھتے ہو؟ کھل کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ دکھا کیوں نہیں بیٹھتے؟ 5 10 اس طرح آپ نے لینے بنا لی، خود لینے بنانی ہے، دوسروں کو بھی بنوانی ہے، ہر ذمہ دار ہے۔ بناتے بناتے انشاءاللہ اس مرتبہ تو جلوس ایسا ہوگا کہ بس اللہ کے فضل سے کمال ہوگا۔ آگے پیدل ہوں گے، اس کے پیچھے موٹر سائیکلیں ہوں گی، موٹر سائیکلیں گھسیڑو مت، آگے مت نکالو، 5 موٹر سائیکل ایک لین پہ، اس کے بعد 5، اس کے بعد 5 لائن سے، گھسو مت، آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ آپ کو آج آگے جانا نہیں ہے، آج آپ کو اپنی جگہ پہ رہنا ہے۔ ان موٹر سائیکلوں کے بعد پھر کاریں، پھر رکشیں، پھر ہائی روفیں، پھر ٹرک ہیں، پھر مسجدیں۔ یہ جو مسجدیں ہیں نا، آخر میں ان سے اتر کر پیدل بھاگ مت پڑو، 5 لوگ مسجدوں کے اوپر رکھو جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہو۔ اس دفعہ گاڑیوں کے بھی سلسلے بنیں گے کہ گاڑیاں کہاں تک، اور کار کے اوپر بھی ایک جھنڈا اور ایک بندہ ڈرائیور تو ہے وہ وہاں کھڑا رہے۔ اسی طرح ٹرکوں کے اوپر بھی 4 5 لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تاکہ پیدل موٹر سائیکل پہ ایک بندہ لائن کے ساتھ، گاڑیوں میں پیچھے آخری ٹرک تک، جہاں تک گاڑیاں ہوں گی وہاں تک سروں کے سر ہوں گے، لوگوں کے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک سمندر ہوگا جس کا ایک سرا نظر آئے گا، دوسرا سرا انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ ابھی جا کر محنت کرو گے اس حوالے سے، 22 جمادی الثانی کے حوالے سے آپ کی محنت دیوانہ وار ہوگی، اور ہم اس مرتبہ ایشیا کا نہیں، ورلڈ کا سب سے بڑا جلوس نکالنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے دعویٰ کر دیا، اس کو پورا آپ نے کرنا ہے۔ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کی زندگی کو برکت دے، آپ کی محنتوں کو بہت خراج تحسین، بہت شکریہ۔ وقت بہت کم تھا،
باتیں بہت تھی، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تفصیلی باتیں کریں گے۔ آپ کے آنے کی بہت بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔